دیکھو جب خدا نے شیطان کو بھی نکالا تھا نا تو اس نے بھی کہا تھا میں سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا. تو اس نے اتنی دھمکیاں دی پر اسے سمجھنا چاہیے تھا جو قوم کل تمہارے باپ یزید سے نہیں ڈری وہ آج تم سے کیا ڈرے گی. ہاں ان کا ایمان راسخ کس پر ہوتا ہے؟ پروردگار عالم پر. یہاں امام ہے. اب امام کی اہمیت سمجھو. ایک تو امام انسان بنانے کے لیے آتا ہے. آپ لاکھ اچھے لوگ مسند خلافت پر بٹھا دو ان کی اچھائی سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سوال یہ ہے وہ انسان بنا سکتے ہیں کہ نہیں. سوال یہ ہے آپ نے کوئی اسکول کھولا، آپ کے والد بھی محترم، آپ کے بھائی بھی محترم، آپ کے سسر صاحب بھی محترم، آپ کے سالے بھی محترم، آپ کے خالو بھی محترم، آپ کے ماموں بھی محترم، آپ کی اماں بھی محترم. بھائی سارے محترم ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن میں نے اسکول بنایا ہے، مجھے اسکول کے لیے ٹیچر چاہیے، اماں نہیں چاہیے، خالو نہیں چاہیے، ماموں نہیں چاہیے. اسکول چلانا ہے بھائی، مجھے کیا چاہیے؟ ٹیچر چاہیے. یہاں اسٹوڈنٹ تربیت کرنے ہیں. اب کوئی کہے کہ نہیں میری اماں بڑی اچھی ہیں آپ انہیں ٹیچر لگا دیں، تو میں کہوں گا آپ کی اماں کا احترام کرتا ہوں لیکن ہمیں کوئی ٹیچر صاحبہ چاہیے، کوئی ایسا بندہ ہو جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ بنائے. آپ کو نہیں میرے بھائی کو لگا دیں، بہت نیک ہے، مسجد میں ڈیلی نماز پڑھنے جاتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اب بڑے بڑے قنوت میں دعائیں کرتا. آپ نہیں پتا یہ گریا بہت کرتا ہے نماز میں. میں نے کہا پڑھا لکھا کتنا ہے؟ اب بس تھوڑا بہت میٹرک فیل ہے، 9ویں پاس ہے، ہاں میٹرک فیل ہے، انٹر میں فیل ہو گیا تھا، نمبر کم ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے اچھے ہونے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے اسٹوڈنٹ بنانا ہے، میں نے کسی کو نماز پڑھانا نہیں سکھانا. یہاں پہ وہ مسجد میں جا کے مولوی صاحب سکھا دے گا. ہاں نماز پڑھانی ہو آپ کے بچے کے پاس بھیج دوں گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسٹوڈنٹ بنانا ہے. امت یہاں پہ الجھ گئی. نبی جو اسکول دے کر گئے انہوں نے ہر کسی کو ٹیچر لگا دیا. کہ یہ خالو ہے، یہ چاچو ہے، یہ ماموں ہے، یہ دوست ہے. انہوں نے ہر کسی کو ٹیچر کی کرسی پہ بٹھا دیا. اب بھائی جن کا کام ہی نہیں تھا ٹیچنگ کرنا انہیں ٹیچر بنا دو گے تو شاگرد کیسے نکلیں گے اس اسکول سے جس کا کام تھا؟ اور شیعوں نے اسے ٹیچر بنایا جس نے جبرائیل کو پڑھایا ہوا تھا. بس مثال کے طور پہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ مولانا کوئی تعصب کی گفتگو کر رہے ہیں، ہمیشہ لاجک کی بات کرتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. ہم نے علامہ اقبال کو نہیں دیکھا بھائی، نہیں تھے ان کے زمانے میں، ہمیں نہیں پتا علامہ اقبال کیسے تھے. تو علامہ اقبال کو پہچاننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی تقریر ہوگی تو سنوں گا، اگر کوئی تحریر ہوگی تو پڑھوں گا. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں اگر سوانح حیات کو جاننا ہوگا بیٹے سے مل لوں گا، ان کے دوستوں سے مل لوں گا، کیسا انسان تھا بتا دیں گے. لیکن ان کی علمی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے میں علامہ اقبال کا اقبال نامہ پڑھوں گا. ان کے شعر و شاعری سے پتہ لگے گا فارسی بھی آتی تھی، اردو بھی آتی تھی. ان کی شعر و شاعری سے پتہ چلے گا بڑے فلسوف تھے، فلسفے میں علامہ اقبال جرمنی گئے، انہوں نے پڑھا، بڑے دانشور تھے. ان کے افکار سے پتہ چلے گا کہ یہ مغربی یلغار کے بڑے خلاف تھے، یہ اسلامی تمدن اور اسلامی سویلائزیشن کے بڑے حامی تھے. اب میں ان سے ملا نہیں لیکن ان کی تحریر بتاتی ہے کتنا پڑھا لکھا تھا. ایسا ہی ہے. آپ قائد اعظم سے ملے نہیں تو قائد اعظم کی جد و جہد، قائد اعظم کا زندگی نامہ، قائد اعظم کی تقریروں سے پتہ چلے گا کہ قائد اعظم کتنا صاحب علم تھا. اسی طرح 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم صحابیوں سے ملے نہیں. محترم ہیں سارے، لیکن میں اندازہ کیسے لگاؤں کہ کس کا علمی معیار کتنا تھا؟ دل ہے نا، میں اپنے والد کے بارے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں. اسی طرح مجھے حق ہے کہ میں اصحاب کے بارے میں پڑھوں، میں ازواج کے بارے میں پڑھوں، میں اولاد اہل بیت کے بارے میں پڑھوں کہ کس کے پاس کتنا کیا تھا، علم تھا. تو بھائی پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امیر المؤمنین کو 3.5 سے 4 سال ملے حکومت کے.
یہ ساری نہج البلاغہ اس 3-4.5 سال کی ہے. 3.5-4 سال میں علی نے اتنا علم دیا. نہج البلاغہ ہے خطبات امیر المومنین. کوئی خط امیر شام کو لکھا، کوئی خط مالک اشتر کو لکھا. میں ممبر کوفہ پہ حاکم تھے نا، جب ممبر پہ جاتے تھے خطبہ دیتے تھے. حاکم تھے جمعے کے خطبے دیتے تھے. حاکم تھے تقریریں کرتے تھے. حاکم تھے جب جنگ پہ جاتے تھے تو لوگوں سے باتیں کرتے تھے. حاکم تھے اپنے سپاہیوں کو سمجھاتے تھے. حاکم تھے اگر معاشرے میں کوئی برائی ہوتی تھی اس کے خلاف کوئی کلام کرتے تھے. تو یہ جتنا فصیح اور بلیغ کلام آپ کو نہج البلاغہ میں ملتا ہے، کبھی خطبہ دیا جس میں الف نہیں، کوئی خطبہ دیا جس میں نقطہ نہیں، کوئی خطبہ دیا جس میں واو نہیں، کوئی خطبہ دیا صفات متقین کو بتایا، کوئی خطبہ دیا کہ مسلمان کے حقوق کو بتایا، کوئی خطبہ دیا جس امیر المؤمنین گزشتہ امتوں کے سوانح اور انبیاء کے قصے بتاتے ہیں. یہ صرف اور صرف 3.5 سے 4 سال کا علم ہے جو امت نے علی سے سنا. کہ ابن ابو الحدید کہتا ہے کہ عرب میں ایسا عالم کسی نے نہیں دیکھا، ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے جیسا امیر المومنین کے پاس ہے. اللہ کے ساتھ تعلق، دعائے کمیل پڑھو، مناجات امیر المومنین پڑھو. چوتھے امام کو دیکھو، دعائے ابو حمزہ سمالی. ہم نہیں رہے لیکن دعاؤں کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کتنی عبادت کرنے والے تھے. امام حسین دعائے عرفہ، کتنا تعلق پروردگار عالم سے مضبوط ہے. علی کو 3.5 سے 4 سال ملے. اتنی قطور بڑی نہج البلاغہ. اور بھی تو تھے، کسی کو 20 سال ملے، کسی کو 25 سال ملے. اتنی سی کوئی کتاب دکھا دو، کوئی 4 خطبے دکھا دو، کوئی 4 علمی مقالے دکھا دو، کوئی 4 نصیحت کی باتیں بتا دو، کوئی 4 ان کے اشعار بتا دو، کوئی 4 ان کے توحید کے بارے میں کوئی خطبہ دیا ہو وہ بتا دو. ارے جناب زہرا ہمیشہ گھر میں تھی لیکن صرف ان کا خطبہ فدقیہ سن لو. ان کے گھر کے بچوں کے پاس اتنا علم تھا. تو میں احترام کس وجہ سے کرتا ہوں؟ شخصیت کا بھی احترام ہے، لیکن اگر کسی کو ٹیچر بنانا ہے تو علمیت کی وجہ سے بنانا ہے، اہلیت کی وجہ سے بنانا ہے. تبھی رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے. اور امت نے اگر کسی اور کو فضیلت بھی دی تو وہ فضیلت خیرات میں علی سے لی. جتنی فضیلتیں دیں وہ خیرات میں لی گئیں. کہ نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے. کہ فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے، فلاں کھڑکی ہے، تو دیوار بھی تو اسی کی بننی پڑی جس کا در علی ابن ابی طالب تھا. یہ فضیلت اہل بیت ان کے علم کی وجہ سے ہے، اور وہ علم ثابت ہے. آپ امام زین العابدین کی بات کرو گے، مولا کی پوری صحیفہ سجادیہ کھول لو گے. صحیفہ سجادیہ زبور داود سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. آپ ایک طرف زبور رکھو، ایک طرف صحیفہ سجادیہ، آپ کو پتہ لگے گا کہ علم زین العابدین، کلام زین العابدین بھاری ہے زبور پر، کیونکہ علم عطا کردہ پروردگار عالم ہے. یہاں لاکھ شاعر لائے جائیں علامہ اقبال کے مقابلے پر، ان کا شعر ہی نہ ہو، اب کیسے مقابلہ کرو گے اقبال کے ساتھ؟ کوئی شعر تو لاؤ. جو علی کے خطبوں کا مقابلہ نہ کر سکے وہ علی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ جو کلام علی کا مقابلہ نہ کر سکے. 20 سال حکومتیں ملیں، 15 سال کوئی خطبہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، پوری جس کے کنٹرول میں حکومت ہو. یہ تو ایک نہج البلاغہ 3.5-4 سال کا نتیجہ، کیونکہ مولا حاکم تھے تو لوگوں نے لکھا. 20 سال امیر المومنین گھر میں بیٹھے. کتنا امت نے علی کو ضائع کیا. وہ علم جو امیر المومنین سے لے سکتے تھے امیر المومنین سے نہیں لی. لمبی ترین حکومت اگر کسی نے کی وہ امیر شام نے کی ہے. معاویہ ابن ابی سفیان، لمبی حکومتیں. آج فضائل پڑھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امیر شام نے اتنی کشتیاں بنائیں، امیر شام نے یہ فتوحات کیں، امیر شام نے وہ ساری اپنی جگہ. مغلوں نے بھی بڑے کام کیے، آپ کے انگریزوں نے بھی بڑی فتوحات کیں، آپ کے پرتگیز نے، فرینچ نے بھی افریقہ میں بڑی بڑی کالونی بنائیں. اسلام فتوحات کا مکتب نہیں، اسلام انسان سازی کا مکتب ہے. ہمیں دکھاؤ 4 خطبے امیر شام کے، ہم سنائیں گے. ہمیں دکھاؤ 4 نصیحت کی باتیں، 4 علمی باتیں. امیر شام بڑے نمازی تھے بھائی،
تو 4 مناجاتیں ہمیں دکھاؤ. ایک دعائے کمیل علی جیسے امیر شام سے لاؤ، ایک مناجات امیر المؤمنین، ایک صفحے کی مناجات انسان کے دل کو خدا سے ملا دیتی ہے. ایسی مناجات کسی کی لا کر دکھاؤ جیسی علی نے مناجات پڑھی. نہ صرف علی عابد تھے، جو علی سے جڑ گئے وہ سلمان بھی عابد بنے، جو علی سے جڑ گئے ابو حمزہ سمالی وہ بھی عابد بنے، جو ان سے جڑ گئے کمیل وہ بھی عابد بنے. آپ ان کی شخصیتیں دیکھو، اور آج تک جو ان سے جڑے ہوئے ہیں. واللہ ایک جنازہ عاشق علی کا اٹھا، ہاں مولا علی تو دور ہے، سید علی کے جنازے کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، جس کے جنازے میں 25 ملین لوگ جائیں. ہاں یہ عشق ہے لوگوں کا اہل بیت کے چاہنے والوں سے. امریکہ سے لوگ آئے، سویڈن سے لوگ آئے، یورپ سے لوگ آئے، جو شیعہ تک نہیں، پر ایک انسان کی شخصیت اتنا کھینچ دیتی ہے کہ کربلا نے بتایا حسین صرف مسلمانوں کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے. کربلا انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آج دیکھنا ہے کمال انسانیت تو چلے جاؤ 40 ابا عبداللہ الحسین پر، جو دنیا میں ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں، انسانیت کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم انسانیت کے علم بردار ہیں، ہر دنیا کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ تمہارے ملکوں میں انسانیت نہیں ہے. اور آج ان کو انسانیت سیکھنی ہے تو حسین کی کربلا چلے جائیں.